اجتماعی زندگی اور گھریلو زندگی کے احکامات، اصول اور ضابطے سمجھائے ہیں۔ زندگی کو خراب کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے اور یہ رشتے اللہ کے جوڑے ہوئے ہیں۔ ان رشتوں کو کوئی آدمی خراب کرے، ان رشتوں کو توڑے، قرآن اسے ناجائز قرار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اس لیے انسانی زندگی میں اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے انسان کبھی کبھی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، خرابیاں مچاتے ہیں، تو ان خرابیوں میں پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے یہ غلط طریقہ کار ہے۔ عرب میں بھی رواج پذیر تھا اور آج بھی یہی رواج دنیا میں موجود ہے کہ ایک آدمی نے شادی کر لی، اب اس کے بعد اس کے دل کے حالات بدل گئے، وہ چاہتا ہے کہ اب میں اس شادی کی جگہ دوسری شادی کروں، اس عورت کو چھوڑ دوں دوسری عورت کروں، لیکن اس کو چھوڑنے کے لیے اس کے اندر اتنی ہمت جرأت نہیں، وہ غلط طریقہ کار اختیار کرتا ہے، اس عورت پر الزام لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے، اس کو تنگ کرتا ہے تاکہ میں اگر دوسری شادی کروں تو میرے اوپر کوئی الزام نہ آئے۔ قرآن نے کہا کہ اگر تم ارادہ کرتے ہو، چاہتے ہو استبدال زوج مکان زوج، ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہتے ہو، ایک عورت کی جگہ دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو، تو جو تم نے اسے پہلے مہر دیا ہوا ہے وہ مہر واپس لینے کے لیے ہیلے بہانے کرتے ہو۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، تم نے اپنی عورتوں میں سے کسی عورت کو نکاح کرنے کی بنیاد پر ڈھیروں مال دیا ہے۔ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تم نے شادی ختم کرنی ہے، وہ مہر جو تم نے نکاح کی بنیاد پر وہ عورت تمہارے گھر میں آ گئی اور تمہارے پاس رہی، اب وہ تم اسے چھوڑنا چاہتے ہو تو وہ مال تم اس میں سے کچھ بھی مت لو۔ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس مال میں سے جو مہر کے طور پر تم نے دیا ہے واپس کچھ بھی مت لو۔ پھر قرآن کہتا ہے تم کیسے واپس لے سکتے ہو؟ طبی طور پر، معاشرتی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، اللہ کی منشا اور مرضی کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے بھی تم وہ مال واپس لینے کے حقدار نہیں ہو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا، کیا تم وہ مال اس سے واپس لینا چاہتے ہو اس پر بہتان باندھ کر، الزام تراشیاں کر کے، ناجائز طور پر؟ وَإِثْمًا مُبِينًا، اور صریح گناہ کا ارتکاب کر کے تم یہ مال اس سے لینا چاہتے ہو، یہ تمہارے لیے کسی صورت میں جائز نہیں کہ تم اس سے مال واپس لو۔ اور تم کیسے لے سکتے ہو؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، یہ مال کیوں کر تم اس سے لے سکتے ہو؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تم میں سے ایک دوسرے تک پہنچ چکا، عورت نے اپنے آپ کو تمہارے سپرد کر لیا، تم نے اس سے فائدہ اٹھایا، تم نے اپنی خواہشات پوری کر لی، اور ان عورتوں نے نکاح کے ذریعے پورے معاشرے کے سامنے اپنے آپ کو تمہارے سپرد کیا۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ان عورتوں نے تم سے پختہ وعدہ لیا اللہ کے حکم کے مطابق، اور نکاح کر کے اپنے آپ کو تمہارے سامنے پیش کر دیا۔ اب نکاح ہونے کے بعد اگر کوئی عورت ایک رات بھی رہی ہے، خلوت صحیحہ بھی کسی مرد کو حاصل ہو گئی ہے، تو عورت کا پورا حق مار واجب ہے مرد کے ذمے ادا کرنا۔ اگر وہ اس کے گھر میں نہ آئے، صرف نکاح ہو جائے، تو پھر آدھا حق مار دینا شرعاً مرد کے لیے واجب ہوتا ہے۔ اگر اس کے گھر میں آ جائے اور اس کے گھر میں رہ گئی
اور ان دونوں کو کہیں بھی اکیلے تنہائی میں رہنے کا موقع مل گیا، خلوت صحیحہ سے کہا جاتا ہے، تو پھر بھی اس پر پورا مہر واجب ہوتا ہے۔ اب یہ مہر عورت کا حق بن گیا، اب یہ حق تم اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ دیکھو قرآن پاک نے گھریلو زندگی کو پاک اور صاف رکھنے کے لیے، محبت والا رکھنے کے لیے اس کے اصول اور ضابطے سمجھائے، اس لیے مہر عورت کا حق بنتا ہے۔ جو نکاح کے انعقاد کے طور پر نکاح منعقد ہوتا ہے تو اس میں ایک یہ بھی اصول ہے کہ مہر کا تعین کیا جائے۔ اب مہر کا تعین کر کے پھر اس مہر کو ادا کرنا یہ بھی ضروری چیز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اسی پر خطاب کر رہے تھے کہ مہر کم رکھا جائے، لوگوں میں جب زوال آتا ہے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، ایک دوسرے کا ادب اور احترام ختم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ چیزوں کو بنیاد بناتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی اصول کی طرف متوجہ کر رہے تھے کہ نکاح کرنے میں آسانیاں رکھو تاکہ سوشل لائف، معاشرتی نظام یہ بد اخلاقیوں کا بگاڑ کا شکار نہ ہو۔ نکاح کو جتنا باؤنڈ کیا جائے گا، پابند کیا جائے گا، معاشرے میں خرابیاں پھیلیں گی۔ ایک مرد اور عورت بے نکاح رہیں اور اس کے نتیجے میں ان کے اندر خواہشات تو موجود، وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے دوسرا راستہ غلط اختیار کریں گے، پھر اس طرح معاشرے میں برائیاں جنم لیتی ہیں، حقوق پامال ہوتے ہیں، غلط عادتیں پروان چڑھتی ہیں، اس طرح انسانی معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ شروع میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں اور بعد میں وہ معاشرے کے اندر بڑی بڑی غلطیوں تک انسانوں کو پہنچا دیتے۔ اس لیے قرآن نے ان چیزوں کا نوٹس لیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول یہ مسئلہ سمجھاتے ہیں۔ حضرت عمر نے بھی یہ مسئلہ سمجھایا کہ مہر کم رکھو۔ اب مہر رکھنے میں شریعت نے کوئی لگا بنا اصول نہیں رکھا، ہاں اس کے لیے کچھ معیار ضرور مقرر کر دیے کہ مہر رکھنے میں کچھ نہ کچھ ضرور مہر رکھا جائے۔ جس طرح امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کم از کم 10 درہم مقدار مالیت وہ ضرور مہر ہونی چاہیے، کہ جس کا 10 درہم کے قریب۔ اب ہمارے ہاں لوگوں نے وہ کہتے ہیں جی شرعی مقدار مہر فاطمی کے مطابق رکھ دو۔ اب ہمارے ہاں اس کا معیار رکھا ہوا ہے، انہوں نے 125 روپے 125 روپے یہ مہر رکھ دیتے ہیں۔ اب یہ 125 روپے تو مہر فاطمی نہیں تھا، پتہ نہیں کہاں سے گھڑ کے لے آتے، سارے کام خلاف شریعت کرتے، ساری وہاں کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ نکاح کی بات آتی ہے تو اس وقت کہتے ہیں جو شرعی مہر ہے جی وہ رکھ دو۔ شرعی مہر بھی حضرت فاطمہ کا مہر جو تھا وہ 500 درہم تھا، 500 درہم چاندی وہ مہر تھا۔ آج کے دور میں بھی وہ کم از کم 25-30 ہزار کے قریب وہ مہر بنتا ہے۔ تو کم از کم کوئی نہ کوئی مہر کی حیثیت متعین کی جائے۔ امام ابو حنیفہ نے 10 درہم مقدار چاندی کی مہر کی مقدار متعین اور پھر اس علاقے کے بڑے لوگ، سمجھدار لوگ، خاندانی نظام کو چلانے والے لوگ، ان کی رائے کو بھی شریعت نے ملحوظ رکھا ہے کہ اس حوالے سے کہ جن عورتوں کا مہر میں اگر اختلاف ہو جائے تو پھر مہر مثلی رکھا جائے گا، جو اس کی پھوپھیوں اور اس کی چاچا زاد بہنوں کا جو مہر مقرر کیا گیا اس خاندان کی عورتوں کا، وہ مہر اس کا متعین کیا جائے گا۔ اب مہر متعین کرنے میں اس سے معلوم ہوتا ہے مشاورت بھی ہونی چاہیے، خاندان کے بڑے لوگوں کو ان کی حیثیت بھی دیکھنی چاہیے، ان کے ذاتی حیثیت بھی دیکھنی چاہیے، اسی طرح عورت کی وجاہت بھی دیکھنی چاہیے، مرد کی مالی حیثیت اور اس کی ذاتی حیثیت بھی دیکھنی چاہیے، اور ان چیزوں کو دیکھ کر مہر مقرر کیا جائے۔ اتنا بڑا مہر مقرر کر لینا وہ بھی صحیح نہیں، مہر دینے میں تو کوئی حرج نہیں۔ اب حضرت عمر نے فرمایا کم سے کم مہر رکھو، تو ایک بوڑھی عورت کھڑی ہو گئی اور اس نے یہ آیت پڑھ کر
حضرت عمر کے سامنے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے ان کو دے چکے ہو تم ان کو ڈھیروں مال، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو تم مت پھیر لو اس میں سے کچھ، واپس مت لے لو۔ حضرت عمر نے جب یہ آیت سنی تو آپ نے فرمایا کل الناس عالم حتی العجائز، کل الناس عالم من عمر حتی العجائز، فرمایا سارے لوگ عمر سے زیادہ قرآن کا علم رکھتے ہیں، یہاں تک کہ بوڑھی عورتیں بھی قرآن کا علم زیادہ رکھتے ہیں۔ حضرت عمر نے رائے پیش کی تو ایک بوڑھی عورت نے قرآن کی یہ آیت فوراً پڑھ کر اس کے بارے میں توجہ دلا دی، اور حضرت عمر ممبر چھوڑ کر نیچے آ گئے، فرمایا یہ مسئلہ تمہیں پھر سمجھائیں گے کہ یہ مسئلے کی نوعیت کیا ہے، یہ قرآن کی آیت کیا بیان کر رہی اور میں تمہیں کیا سمجھانا چاہتا ہوں۔ بہرحال اس آیت سے ایک جزوی مسئلہ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ مہر زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ صورت میں جب وہ صاحب حیثیت ہو۔ قرآن نے یہاں مہر کی ساری نوعیتیں واضح نہیں کی ہیں، یہاں تو ایک اور اصول سمجھا رہا ہے قرآن کہ جو لوگ عورتوں کا مہر ادا کرنے کے بعد نئی شادی کرنا چاہتے ہیں اور اس مہر میں سے اس سے واپس لینا چاہتے ہیں، یہ مہر واپس لینا ان کے لیے جائز نہیں، حلال نہیں۔ لیکن ایک اور مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کے دور میں عورتوں کا بھی قرآن حکیم پر کتنا عبور تھا کہ ایک خاتون نے فوری طور پر ایک آیت پیش کی ایک رائے آنے پر، قرآن کی رائے یہ ہے اور آپ کی رائے یہ ہے، اور اب تو نہ مرد اور قرآن سمجھتے ہیں نہ عورتیں قرآن سمجھتی ہیں۔ کوئی آدمی قرآن حکیم سے رہنمائی لے کر اپنی زندگی کا پروگرام تشکیل دے دے، یہ مسلمانوں میں بڑی غفلت کا دور آ گیا، جہالت کا دور آ گیا کہ اب ہم پڑھے لکھے جاہل ہیں پڑھے لکھے ہوئے کاروبار سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن قرآن حکیم کے تصورات سے، اس کی تعلیمات سے، اس کے بتائے ہوئے ارشادات سے ہم غافل ہو گئے، اور پھر علم رکھتے ہیں لیکن عمل رخصت ہو گیا۔ لوگوں کو پتہ ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اب ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، لیکن عمل کی راہ میں رکاوٹ اب ہمارے یہاں جذبات، ہماری ناک کے مسائل ہیں، مصنوعی عزت کے مسائل ہیں، ان کو ہم مد نظر رکھ کر قرآن حکیم پر عمل کرنا، اس کا ہمارے یہاں معیار ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ اسی وجہ سے زندگی کی برکتیں ختم ہو گئیں، اب زندگی میں الفتیں ختم ہو گئیں، محبتیں ختم ہو گئیں، جس کی وجہ سے آج ہر آدمی پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا کسی بھی معاملے کو اختتام کرو تو اس میں کسی کا حق ضائع مت ہونے دو۔ آپ کسی معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، نیا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے اندر ہمت پیدا کریں، اپنے وسائل خرچ کریں، اور یہ وسائل خرچ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اب ایک عورت کو تو تم مہر دینا چاہتے ہو، نئی عورت لا کے اس کو مہر دینا چاہتے ہو، وہ پہلی والی عورت سے نکاح کیا تھا اس سے مہر لینا چاہتے ہو، کیوں لینا چاہتے ہو؟ لہٰذا اس کا مہر اس کا بھی حق ہے۔ نئی عورت آئے گی، اس سے نکاح کرو گے، نکاح کی بنیاد پر مہر اس کا بھی حق ہے، لہٰذا عورت کے اس حق کو قرآن حکیم خود محفوظ کر رہا ہے اپنی تعلیمات میں کہ تم مہر دینے کے بعد، نکاح ہو جانے کے بعد عورت تمہارے گھر میں آ گئی، تم نے اس سے فائدہ اٹھا لیا، مرد عورت ایک دوسرے کے قریب ہو گئے، اب مرد عورت کے قریب ہونے کے بعد، اب پختہ وعدہ ہو جانے کے بعد، میثاق غلیظ کے بعد، اب قرآن کہتا ہے کہ تم اس کا حق اس سے چھیننا چاہتے ہو، نہیں دینا چاہتے ہو، تو یہ غلط بات ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے ان ساری اصولوں کا پابند بنایا کہ مرد اور عورت، ان کے درمیان قائم ہونے والا رشتہ نکاح یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور رشتہ نکاح کن اصولوں پر قائم رہتا ہے وہ بھی بڑی اہمیت کے حامل ہے، اور رشتہ نکاح کو دوام اور اس کو قائم اور باقی رکھنے کے اعتبار سے جو تمہارے اندر ذمہ داریاں پیدا ہونی چاہیے، ان ذمہ داریوں کا بھی خیال رکھو۔ ان میں سے ایک چیز مہر کی ادائیگی بھی ہے، یہ بھی مہر کی ادائیگی یہ دلوں میں الفت اور قربت پیدا کر۔ اسی لیے مولانا سندھی نے لکھا، ایک عورت اپنا گھر چھوڑ کر، اپنے ماں باپ چھوڑ کر، اپنے بھائی بہن چھوڑ کر، جہاں پیدا ہوئی، جہاں جوان ہوئی،
اپنے اس پورے سلسلہ خاندان کو چھوڑ کر نئی زندگی میں ایک نئے مرد کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوئی ہے۔ اتنے بڑے سلسلوں کو چھوڑ کر جب وہ آئی ہے اب نئے گھر میں، تو اب نئے گھر میں آنے کے بعد اس کی دل جوئی، اتنے رشتے وہ چھوڑ کر آئی، اتنے رشتوں کو وہ ترک کر کے آئی، اتنی محبتوں کو وہاں وہ چھوڑ کر آئی۔ اب ان محبتوں کے جواب میں، ان رشتوں اور محبتوں کے جواب میں اسے اس مرد سے کیا چیز ملنی چاہیے؟ کم از کم محبت کا یہ پہلا پیغام ہے جو مہر کی صورت میں اسے ایک مرد اور ایک خاوند اسے دے گا، تاکہ اس کی تنہائی ختم ہو جائے اور اس کا پچھلا جو دلی تعلق تھا اپنے خاندان، ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں اور اپنے گھر بار کے ساتھ، اس نئے گھر میں اس کو انس محسوس ہو، اس کو اپنائیت محسوس ہو۔ اس کا کوئی نہ کوئی عمل تو تمہیں اختیار کرنا چاہیے۔ وہ کیا عمل ہے؟ شریعت نے اسی کا نام مہر رکھا ہے، اور اس کے یہاں آنے کی کوئی نہ کوئی حیثیت دے کر اس کو یہاں لایا جائے۔ اس لیے انسانی رشتوں کی قدر کرنا، انسانی جذبات کی قدر کرنا، اس کا احترام کرنا، ان کا خیال رکھنا، یہ مرد کے ذمے زیادہ لازم ہے، کیونکہ وہ مرد کے گھر میں آئی ہے، اپنا گھر وہ چھوڑ کر آئی ہے، جس گھر میں آئی ہے، جس کے گھر میں آئی ہے، لہٰذا اس کی ذمہ داریاں قرآن زیادہ بناتا ہے، زیادہ بتاتا ہے، اس کی حیثیت کو بھی تسلیم کرواتا ہے۔ اب یہ مال دے رہا ہے تو مرد کی حیثیت کو بھی بتایا کہ تمہاری بھی حیثیت ہے، تم اپنی حیثیت کو قائم رکھو۔ مال خرچ کرنے سے ہی انسان کی حیثیت بنتی ہے۔ اس لیے جہاں قوم کو اور افراد امت کو دین کے اجتماعی تقاضوں کو کسی کے مال کے خرچ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اس وقت اپنے مال کو تجوریوں میں بند کر کے رکھنا، محفوظ کر کے رکھنا، یہ کوئی مروت اور اخلاق نہیں ہے۔ یہ دین اور ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنے مال کو انسانوں پر، اللہ کی مخلوق پر، اللہ کے بندوں پر، اللہ کے دین پر خرچ کریں۔ مال کمایا جاتا ہے خرچ کرنے کے لیے، دین میں مال جمع کرنے کا کوئی تصور نہیں، کمانے کا تصور ہے اور پھر خرچ کرنے کا تصور ہے۔ اس لیے یہ جمع کرنے کا نتیجہ یہ انسانوں کے حق میں صحیح نہیں آتا، یہ اس کے لیے وبال بنتا ہے۔ جہاں مال جمع ہو جائے گا وہیں وبال آئے گا۔ جن قوموں میں، جن لوگوں میں مال چند لوگوں میں جمع ہو جاتا ہے، وہی لوگ پھر مصیبتوں اور تباہیوں میں مبتلا ہوتے۔ جہاں مال آپ نے حقدار سے روک لیا وہی عذاب آئے گا، وہی تباہی آئے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہلاکو خان، چنگیز خان کے پوتے نے جب بغداد کو فتح کر لیا، بغداد کو فتح کرنے کے بعد اس نے مسلمان خلیفہ جو تھا اس کو انہوں نے پکڑا اور قید کر لیا، اور قید کرنے کے بعد اب انہوں نے اس کو کھانے کا وقت آیا، اس نے کہا یہ جو ہیرے اور جواہرات ان کے محلات بیت المال میں پڑے ہوئے تھے اس میں سے ایک حصہ نکال کر پیس کر روٹی بنا کر اس کے سامنے پیش کرو۔ اب وہ روٹی بنا کر اس کے سامنے پیش کی، 2-3 وقت میں بھوکا رکھ کر ہلاکو خان نے اسے کہا کہ اب یہ ہیرے اور جواہرات کے آٹے کی روٹیاں کھاؤ۔ وہ کہتا ہے ہیرے اور جواہرات سے تو پیٹ نہیں بھرتا۔ انہوں نے کہا کیوں جمع کیا تھا؟ اس وقت اس کو خرچ کرتا اور قوم کو بناتا، اس کو خرچ کرتا وطن کو بناتا، اس مال کو خرچ کرتا امت کو بناتا، اس مال کو خرچ کر کے تو اپنی فوج بناتا، اس فوج کو طاقتور بناتا، تو اپنی حکومت کو اور اپنے لوگوں کو طاقتور بناتا۔ لوگ کس چیز سے طاقتور ہوں گے؟ آپ ان کو وسائل دیں گے۔ بڑے لوگ وسائل کو جمع کرنے کے بجائے وسائل کو خرچ کریں گے۔ قرآن یہ تصور دیتا، اس نے کہا اس کو اس طرح نہیں سمجھیں گے یہ مالدار لوگ نشے میں، مال کے نشے میں مبتلا ہے، ہر وقت جمع کرنے کے چکر میں ہے، فرمایا یہ نہیں سمجھیں گے۔ اس نے کہا یہ ہیرے اور جواہرات کا آٹا پیس کر اس کو کھلاؤ۔ ان کا یہ کھائے گا نہیں، زبردستی کھلاؤ اس کو، اب یہ تو نے جمع کیا تھا مال۔ اس لیے قیامت کے دن اللہ جل جلالہ انسان کو یہی سزا دے، یہ تیرا مال ہے، تیرا جمع کیا ہوا، تیرے اوپر حق بنتا تھا یتیموں کا، غریبوں کا، پڑوسیوں کا، مسلمانوں کا، اجتماع عام کا، اور تو نے ان پر مال خرچ نہیں کیا۔ اب اس کو داغا جائے گا، یہ مال گرم کیا جائے گا،
جہنم کی آگ میں اور پھر اسے داغا جائے گا۔ قرآن نے یہ کہا ہے، یہ اس مال سے اس کو داغا جائے گا اور اس کے داغ لگائے جائیں گے جہنم کی آگ میں گرم کر کے، اور پھر اسے اللہ فرمائیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ دوسروں کو محروم کر کے تم نے اپنے لیے مال جمع کیا تھا، اس کی سزا بھگتو۔ یہ مال جمع کرنے کی سزا ملے گی، اس لیے جہاں مال خرچ کرنے کے لیے جہاں ضرورت پیش آئے اس وقت وہاں پورے سوچ و سمجھ کے ساتھ صحیح مصرف پر مال خرچ کرنا، غلط لوگوں پر مال صرف کرنا اس سے بھی منع فرمایا، رسول اللہ نے اس سے بھی منع فرمایا، غلط لوگوں پر مال مت خرچ کرو۔ یہ مانگنے والے جو آتے ہیں فرمایا یہ ان کی تو عادت ہے، کیوں ان کو دیتے؟ جو مستحق ہے اس کو دو، تلاش کر کے دو اس کو، اس پر مال خرچ کرو۔ اب جو بھیک مانگنے کے لیے جس نے عادت بنا لی تو رسول اللہ نے اسے منع فرما دیا، اس پر مال مت خرچ کرو۔ ہاں جان چھڑانے کے لیے خرچ کرنا اور چیز ہے۔ اس لیے جن گھروں میں مال دوسروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا، وہیں یہ بھی بتایا کہ تمہاری بیویوں کا جو حق بنتا تھا اس مال کو اس کے اوپر بھی خرچ کرو جو تم نے مہر کے طور پر دینا ہے۔ جن لوگوں نے عورتوں کا مہر نہیں ادا کیا، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا مہر مقرر کرنے کے بعد انہوں نے بیوی کا مہر نہیں ادا کیا اور ساری زندگی اس بیوی کے ساتھ گزار دی، قیامت کے دن یہ اٹھایا جائے گا، یہ زانی شمار ہوگا۔ اس نے عورت کا حق نہیں ادا کیا، مہر مقرر کرنے کے بعد یہ مہر اس کو نہیں دیا، یہ قیامت کے دن یہ زانی شمار ہوگا۔ اس لیے نکاح کی تکمیل مہر کی ادائیگی کے ساتھ ہوتی ہے، اور پھر مہر دے کر واپس لینا زبردستی یہ بھی غلط ہے، یہ اور بری رسم ہو گئی۔ پہلے مہر کے طور پر کوئی چیز دے دیتے ہیں، پھر سارے خاندان والے عورت کے سر پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اب مہر واپس کر دے، اب سونا واپس کر دے، اب چیز واپس کر دے۔ وہ واپس نہیں کرتی تو سارے اسے گالیاں دیتے، تنگ کرتے، اسے مجبور کرتے ہیں، آخر اس نے اس گھر میں رہنا ہے، اب اس کا حقوق کا کوئی والی وارث نہیں اس گھر کے اندر۔ قرآن کہتا ہے یہ کیسے ایمان والے ہیں جو جس کا حق بنتا ہے اس کو دینے کے بعد زبردستی کیوں لے سکتے ہیں؟ وہ مال حرام ہے لینا، اس سے لیں گے تو مال لینے والے بھی حرام، دباؤ ڈالنے والے بھی حرام کام کر رہے ہیں، ناجائز کام کر رہے ہیں۔ اب ہم اپنی زندگی میں، اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کتنے ناجائز غلط کام، حرام کا ارتکاب کر لیتے ہیں، اور پھر چاہتے ہیں اللہ ہماری مدد کرے، اللہ ہماری دعائیں قبول کرے، اللہ تعالیٰ میں عزت دے۔ جب ہم اللہ کے حکم کو عزت نہیں دیتے، اس کے حکم پر مقرر ہونے والے رشتوں کو عزت نہیں دیتے، تو اللہ تعالیٰ ہماری عزت کیوں کروائے گا؟ دنیا والے ہماری عزت کیوں کریں گے؟ اس لیے قرآن حکیم نے اصول سمجھائے ہیں، اجتماعی زندگی کو قائم رکھنا، اس میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا، اپنے فرائض ادا کرنا، اپنے مال کو صحیح مصرف پر خرچ کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس پر صدقے کا ثواب بھی ملتا ہے، اس پر حقوق کی ادائیگی بھی ہوتی ہے، اس سے محبتیں بھی پیدا ہوتی ہیں، اس سے تعاون باہمی کا نظام بھی وجود میں آتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا ایک انتظام بھی ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو، سب کو قرآن حکیم کے اصولوں پر اپنی زندگی کا محبت بھرا دور چلانے کی، پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم تبدیل کرنا چاہو ایک عورت کی جگہ دوسری عورت کو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم دے چکے ان عورتوں میں سے کسی کو بہت سا مال، ڈھیروں مال، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو مت پھیر لو، واپس لے لو ان میں سے کچھ بھی۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا، کیا لینا چاہتے ہو تم اس مال کو ناحق اور واضح گناہ سے؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیوں کر تم لے سکتے ہو اس مہر کے مال کو واپس؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، حالانکہ پہنچ چکا تم میں سے ایک دوسرے تک، مرد عورت تک۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور لے چکی ہیں وہ عورتیں تم سے پختہ عہد۔ صدق اللہ العظیم۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ والعاقبۃ